إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس کے بعد درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے ہمارے جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے اپنے آپ کو کیسے بدلے۔ آج ہم ایز اے مسلم کمیونٹی اکنامیکل ویک نظر آتے ہیں، پولیٹیکلی ویک نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنی حالات کو کیسے بدلیں، کیسے ہمارے حالات میں سدھار آئے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لا لے، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر اپنے آپ کو نہ بدل لے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کی حالات کو نہیں بدلتا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کی خامیوں کو سدھاریں، اپنے اندر تبدیلی لائے، تاکہ اللہ تبارک تعالی ہمارے حالات کو سدھارے اور ہمارے حالات کو بہتر کرے۔ چاہے دنیاوی معاملے میں ہو یا دینی معاملے میں ہو، اللہ تبارک تعالی اسی کی رہنمائی کرتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ہم ان چند پوائنٹ کو دیکھیں گے جو انسان کو تبدیل ہونے میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان میں سے صرف 3 رکاوٹوں کو ہم دیکھیں گے اور اس کا حل بھی دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیسے اس کا حل، اس کا علاج بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر اصلاح لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کو ہمیں اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، اس کے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔
بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے، یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہی کیوں؟ شیطان ہے ہی کیوں؟ شیطان نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اسے مہلت نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو آئیے ان لوگوں کا جواب میں ایک مثال کے ذریعے دینا چاہوں گا۔ مثال اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک ایگزام ہال میں ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ایگزام پیپر میں ایک کوشچن کے 5 آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اس میں سے صحیح کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ باقی کے جو غلط آپشن ہیں یہ اس لیے ڈالے گئے ہیں تاکہ آپ کا امتحان لیا جائے، آپ کو ٹیسٹ کیا جائے۔ تو شیطان بھی یہ غلط جواب ہے، شیطان بھی اس لیے ہے تاکہ ہمیں آزمایا جائے، تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے، ہمیں پرکھا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ پیپر تو دینے جانا چاہتے ہیں ایگزام ہال میں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک کوشچن کا صرف ایک ہی آپشن دیا جائے اور میں اس کو ٹک کر کے آ جاؤں۔ آپ کہیے کیا اسے ایگزام کہیں گے؟ یہ تو ایگزام ہوا ہی نہیں۔ تو شیطان ہمارے امتحان کے لیے، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے صراط مستقیم کو سلیکٹ کرنا ہے اور شیطان کے راستے کو سلیکٹ نہیں کرنا ہے۔ شیطان، اس سے ہم کیسے بچیں، کیسے مقابلہ کریں، اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چند باتیں قرآن احادیث میں بیان کی ہیں۔ ان میں سے صرف میں ایک کہوں گا کہ شیطان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سیدھا سا راستہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرے، شیطان سے محفوظ رہنے کے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ شیطان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی دعا ہمیں سکھائی ہے، اس میں سے صرف ایک دعا جو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، سورہ ناس کو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ پوری کی پوری شیطان سے بچنے کے لیے پوری کی پوری دعا ہے۔ سورہ ناس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ شروع کی 3 آیتوں میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، اپنے رب کی، انسانوں کے رب کی اور انسانوں کے الہ کی۔ 3 آیتوں میں ہم اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ تو مجھے وہ شر سے محفوظ کر، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے محفوظ کر جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان انسان کو وسوسہ دلا کر، اس کو بہکا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے قلب پر، اس کے دل پر ہوتا ہے، اور جب ایک انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، تو شیطان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر شیطان واپس اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر جو وسوسہ دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ شیطان کے تعلق سے یہاں بتایا گیا کہ شیطان جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ شیطان کسی انسان کو بہکانے کے لیے کسی دوسرے انسان کا بھی سہارا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک دوست ہے، اس کے ذہن میں کچھ برائی کا خیال آتا ہے، تو وہ اپنے دوسرے دوست کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس کو شامل کرتا ہے۔ تو شیطان نے ایک انسان کا سہارا لیا دوسرے انسان کو بہکانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو شیطان کے شر سے بچا جو جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کریں شیطان سے محفوظ رہنے کی، شیطان سے بچنے کی۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیسے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ ہم علم حاصل کریں۔ آپ کہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا یہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ کبھی بھی ہم اپنے دشمن سے جب مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسٹریٹجی کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے ویپنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم شیطان کے تعلق سے، اس کے وسوسوں کے تعلق سے، اس کے حملوں کے تعلق سے، کس طریقے سے وہ بہکاتا ہے، کس طریقے سے اپنے جال میں وہ ہمیں پھنساتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اس کے تعلق سے جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم اپنی اصلاح آسانی سے کر سکیں گے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آ سکیں گے اور شیطان سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ تو شیطان سے ہمیں اگر بچنا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعلق سے علم بھی حاصل کرنا ہے کہ ہم کیسے شیطان سے بچ سکیں۔ آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں اور کیا رکاوٹ آتی ہے؟ دوسرے نمبر پر اس کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ خود اس کی نفس ہوتی ہے۔ نفس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو اکثر برائی کا حکم دیتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ برائی کا حکم تو شیطان دیتا ہے، کیا نفس بھی برائی کا حکم دیتی ہے؟ ہاں، نفس بھی انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، لیکن نفس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ نفس کو ہم نے سنوارا اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنی نفس کو بگاڑا۔ نفس بھی ایک انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیسے نفس ایک انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہے اور اس کو تبدیلی کرنے میں، اس کے اندر تبدیلی لانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آئیے مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تمام شیطان قید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک انسان برائی کرتا ہے، برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ نفس کی بدولت کہ 11 مہینے شیطان کی تربیت میں وہ نفس برائی کی راہ پر چلتی رہتی ہیں، اور جب 1 مہینے شیطان اس کی تربیت نہیں کرتا، شیطان اس کے اندر وسوسے نہیں ڈالتا، تب بھی وہ نفس ایک انسان کو برائی کا راستہ اس کو اختیار کراتی ہے اور برائی کرنے کا اس کو حکم دیتی ہیں۔ لیکن جو لوگ 11 مہینے تک نفس کی تربیت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، تو پھر وہ 1 مہینہ جب شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے، تب وہ نفس انہیں اور نیکی کی طرف ابھارتی ہیں اور نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے، اور لوگوں کے اندر رمضان میں نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو نفس ایک انسان کو برائی کی طرف بھی ابھارتی ہیں اور اسے نیکی کی طرف بھی ابھارتی ہے، نیکی کی راہ بھی دکھاتی ہیں اور نیکی کرنے کا جذبہ بھی دلاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم اس کی تربیت اچھے کام کر کے کرتے ہیں تو ہمیں وہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو پھر نفس بھی ہمیں برائی کی راہ دکھاتی ہے اور برائی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو دوسری وجہ ہے جو کہ انسان کو سدھارنے میں، اس کی اصلاح کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، کیسے ہم اپنی نفسانی خواہشات کو ماریں اور کیسے اپنے نفس کی اصلاح کریں؟ اس کا حل، اس کا علاج مشکل ہے لیکن گارنٹیڈ ہے کہ یہ کام کرے گا۔
دکھنے میں تو بہت مشکل ہے، لیکن جب ہم اس پر عمل کریں گے تو گارنٹیڈ ہم کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر الذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو مار دینے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ لذتوں کو مار دینے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کو اگر ہم کثرت سے یاد کریں گے تو یہ نفس کی ہماری تربیت ہوں گی، اور یہ نفس ہمیں برائی کی طرف نہیں ابھاریں گی، نیکی کی طرف ابھاریں گی۔ اگر ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے، موت کو ہم جب صبح اٹھیں گے، شام کریں گے، اس کو یاد کرتے رہیں گے تو دن بھر نفس ہماری ہمیں ہدایت دیں گی اور ہمیں نیکی کی طرف ابھاریں گی۔ جب ہم صبح اٹھیں تو دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا میں بھی ہم موت کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت سے دوبارہ اٹھایا، اور ایک دن ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ یاد کرتے رہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری نیند نہیں کھلیں گی، ہم ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، اس کے طرف، اس موت کی طرف ہمیں جانا ہے۔ ہم اگر سفر کر رہے ہیں تو سفر کی دعا میں بھی ہم اپنی موت کو یاد کریں، دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ ہمیں لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں موت کو یاد کریں، اپنی نماز میں موت کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذکر الموت فی الاسنام، کہ موت کو ہم نماز میں بھی یاد کریں۔ لیکن ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر عجیب طریقے کے وساوس آتے ہیں اور ہم اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں۔ موت کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ نماز میں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ کسی شخص کو، کسی قیدی کو اگر جج نے حکم دیا ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہے، اسے پھانسی کی سزا دینے سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کوئی آخری خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ سوچئے وہ آخری اپنی 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گا؟ کیسے پڑھیں گا وہ؟ بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ اسے معلوم ہے کہ بس میری آخری 2 رکعت نماز ہے۔ تو ہمیشہ اپنی نماز کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں تو ایسی نماز پڑھے یہ سوچ کر کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے، موت کو یاد رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے، تو ہم اپنی نماز کو سدھار سکتے ہیں۔ اور موت کو یاد جب ہم کرتے رہیں گے تو نفس پر ہمارا کنٹرول رہے گا اور نفس ہمیں نیکی کی طرف ابھاریں گی۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہم نے دیکھی کہ ایک انسان کو سدھرنے میں، تبدیلی لانے میں جو رکاوٹ آتی ہیں، پہلی کہ شیطان انسان کو روکتا ہے، اس کا علاج ہم نے دیکھا کہ اس سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو کہ انسان کو تبدیلی لانے میں، اس کو سدھرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ اس کی نفس ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں۔ آئیے تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ تیسری وہ کون سی چیز ہے جو کہ انسان کو سدھرنے میں، اس کو اپنے اندر تبدیلی لانے میں، اپنے اندر بدلاؤ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ ہے دنیا۔ دنیا ایک انسان کو تبدیلی لانے میں، سدھرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک انسان جب ہدایت کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب وہ اللہ کے قریب آتا ہے، تو وہ دوسروں کو جب دیکھتا ہے دنیا حاصل کرتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، دنیا میں ترقی پر چڑھتے ہوئے، تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ مجھے بھی تو یہ کرنا چاہیے، اور وہ دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے حقیقی مقصد اور جس لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اسے پھر وہ بھول جاتا ہے اور دنیا کمانے میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک انسان کو سدھرنے میں، اس کو راہ راست پر آنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دنیا کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے یہ دنیا ایک ایگزام ہے۔ ایگزام 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس میں ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ تو دنیا بھی ویسے ہی ہے، یہ تھوڑے وقت کی مدت کے لیے ہے۔
ہمیں اس میں پرکھا جا رہا ہے کیا ہم نیک ہے یا برے ہیں۔ اگر ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دنیا کو ہم ایسے سمجھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی مثال بیان کی ہے کہ دنیا ایسے ہے جیسے ہم سمندر میں اپنی انگلی ڈبائیں تو اس میں کتنا پانی لگ کر آئے گا، کچھ تھوڑا سا بس، یہ دنیا ہے، اور باقی تمام یہ آخرت ہے، آخرت کی ہماری زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال کے ذریعے میں دنیا کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ آج ہم اس ایریا میں رہ رہے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں، اگر ہمیں گورنمنٹ بولے کہ یہاں سے اگر تمہیں نکال کر دوسرے ایریا میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تمہیں یہاں کی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں گے، نالج کریں گے، پتہ کریں گے کہ وہ جگہ کیسی ہے، وہاں پر کیا دوسری چیزوں کی فیسلٹی ہے، وہاں پر ہم آسانی سے رہ سکتے کہ یا ہمیں پریشانی ہوں گی۔ تو ہمیں اس دنیا کو اگر بھلانا ہے تو ہمیں اپنا جو جگہ ہماری جو چینج ہونے والی ہے، پرماننٹ ایڈریس جو ہمارا چینج ہونے والا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ جو ڈالنے والا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ جنت ہوگا ہمارا ٹھکانہ یا پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو دونوں کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، نالج حاصل کرنا ہے کہ وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ جب ہم ان کے تعلق سے علم حاصل کریں گے تو پھر یہ دنیا ہمارے نظروں میں حقیر ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو جائے گا، یا تو ہمارا ایڈریس جہنم ہوگا یا ہمارا ایڈریس جنت ہوگا۔ جب ہم اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے تو دنیا کی محبت ہمارے اندر کم ہو جائیں گی۔ دنیا کے جنت کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ جنت کے تعلق سے علم حاصل کریں گے تو دنیا آپ کو بالکل حقیر لگنے لگیں گی۔ وہ جنت جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اذن سمعت، کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس نے کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے کہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے۔ سوچئے، امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ ایک آدمی چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ امیجن کر سکتا ہے کہ میں اگر امیر ہوں گا تو کیسا رہوں گا، اگر میں بادشاہ بن جاؤں گا، اگر میرے پاس مال و دولت آ جائیں گی تو میں کتنے عالیشان اور چین سکون سے رہوں گا، کتنی میری پیاس نعمتیں ہوں گی، سوچ سکتا ہے۔ لیکن جنت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اس کے تعلق سے ہمارا ذہن اور گمان ہی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ وہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کس چیزوں سے بنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہے۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے وہ کتنی خوبصورت جنت ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، جو چاہے وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لدینا مزید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور دیا جائے گا، جو ہم مانگیں گے ہماری خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ وہ جنت کے تعلق سے جب ہم علم حاصل کریں گے تو یہ دنیا ہمیں حقیر لگیں گی اور اپنے اندر ہم تبدیلی آسانی سے لا سکیں گے۔ تو یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو ایک انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانے میں، سدھار میں رکاوٹ بنتی ہے، پہلی شیطان، دوسرا اس کا خود نفس، اور تیسری دنیا اس کو راہ راست اور اس کو اس دنیا میں کس مقصد سے بھیجا گیا ہے، وہ مقصد کو یہ چیزیں بھلا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔
جن پہ ظلم ستم و زیادتی ہو رہی ہے ان کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے الہ العالمین انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔